پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھی تھی کہ جناب مرزا قادیانی کس طرح لوگوں کو غلط باتیں سنا کر اپنی طرف مائل کرتا تھا اور جھوٹ بول کر کس طرح جناب لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اور جناب اس نے کیا کہا تھا کہ جناب میں دنیا میں سے نہیں ہوں۔ یہ اتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا کہ جس کو کوئی بھی مرزائی ثابت نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ کے سامنے اس کی کچھ ہم باتیں رکھتے ہیں۔ آپ اس کا روحانی خزائن جلد نمبر 34 کا اگر دیکھتے ہیں تو صفحہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، کہتا ہے کہ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ بھائی، بدگمانی وہم تو دور کی بات ہے، ہم تو حقیقتاً تمہیں جھوٹا کہتے ہیں۔ ہمیں تمہارے بارے کوئی وہم نہیں ہے کہ تم سچے جھوٹے ہو، ہمیں تمہارے بارے کو بدگمانی نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے بارے حکم لگاتے ہیں کہ تم جھوٹے انسان ہو۔ ہم تمہارے بارے 100% سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جناب تم ختم نبوت کے غدار ہو، تم ختم نبوت کے ڈاکو ہو، تم نے جناب امت کے اندر رکھنا ڈالا ہے، تم نے امت کے وے کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، تم نے لوگوں کو غلط سلط باتیں کر کے، قرآن کی غلط تعویلیں کر کے، اپنی طرف سے غلط احادیث من گڑت موضوع ضعیف طرح کی روایتیں پیش کر کے تم نے لوگوں کو غلط طریقے کی طرف لانے کی کوشش کی۔ ہاں، یہ وہم بدگمانی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور ہم 100% سے بڑھ کر تیرے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا، اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا۔ بھائی، ہم تو شروع سے ہی ختم نبوت کے ہم اعلان کرتے جا رہے ہیں، ہم شروع سے نعرے لگاتے ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ ہم تو بھائی تیرے بارے شروع سے جناب تیرے اوپر لانتیں بھیج رہے ہیں کہ جناب تو ایک غلط انسان ہے، تو ایک برا انسان ہے، تو ایک بے ایمان انسان ہے، اور تجھے ماننے والا بندہ بھی بے ایمان ہے، تجھے ماننے والا بندہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہم تو تیرے بارے میں واضح صراحتاً کہتے ہیں، اور تو کہتا ہے اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا۔ کون سے اندھیرے بھائی؟ ہاں جی، کون سے اندھیروں میں ڈال دیا گیا؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، شکر الحمدللہ، ہم اندھیروں میں نہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو مان کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پر یقین رکھ کر چلتے ہوئے ہم الحمدللہ نور پر چلتے جا رہے ہیں، ہم سیدھے رستے پر چلتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ میرے اللہ پاک کا کرم ہے۔ کہتا ہے اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں۔ اس زمانہ کا کہتا ہے جناب یہ جو بچانے والا ہوتا ہے نا، بچانے والا ہوتا ہے جو ایسا قلعہ جو دیگر لوگوں کو بچا لیتا ہے، کہتا وہ میں ہوں۔ تم نے کون سا بچایا؟ تم تو ڈاکو ہو جناب، تم نے لوگوں کے دین کو کون سا بچایا؟ تمہارا تو اپنا دین درست نہیں ہے، تمہارا اپنا دین سلامت نہیں ہے، تم تو خود مرتد انسان ہو، تمہاری وجہ سے پتہ نہیں کتنے مرتد بنے، تم نے کون سا لوگوں کو بچانا؟ کہتے جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ چونکہ وہ خود چور بن جائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ کیونکہ وہ خود قزاق بن جائے گا، کیونکہ وہ خود درندہ بن جائے گا۔ تو درندوں کو خود پتہ ہے میرے سامنے جب درندہ ہے، چور کو جب پتہ ہے میرے سامنے چور ہے، جناب قزاق کو جب خود پتہ ہے میرے سامنے قزاق ہے، تو وہ کیا لوٹے گا؟ اس کو ڈر ہوگا یہ کہیں مجھے نہ لوٹ لے۔ تو بھائی، محفوظ تمہارے ساتھ جو بندے ہوئے ہیں وہ محفوظ ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے محفوظ ہوئے ہیں کہ جناب کیونکہ وہ خود قزاق بن گئے، خود چور بن گئے، خود ڈاکو بن گئے، تو اس وجہ سے دوسرے ڈاکو بھی ڈرنا شروع ہو گئے نا، دوسرے ڈاکو بھی ڈرنا شروع ہو گئے۔ اس لحاظ سے بچیں، وگرنہ اور کوئی شے نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے، ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے، اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ اب میرا چیلنج ہے پوری ذریت مرزیہ کو، ہم بھی اپنے جو دنیا سے گئے جناب ان کی تمہیں ویڈیو تک پیش کرتے ہیں، ہم تمہیں ان کی تصاویر تک دکھا سکتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے نعرے لگاتے دنیا سے گئے، ان کے کفن بھی سلامت ہیں، جسم تو بعد کی بات ہے۔ اور تم کوئی اپنا اس طرح مردود دکھا کے بتاؤ کوئی ہے تمہاری نظروں میں؟ بالکل بھی کبھی بھی نہیں ملے گا جناب۔ تمہارے سارے مردود اس طرح کے بے ایمان ہیں، تم کہتے ہو لا اسلامت نہیں، تم بات کرو کتنی چاہیے ہمیں تصویریں، ہمیں تمہیں دکھائیں گے
یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ تمہارا بہتان ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو اس طرح کی جناب ایموشنل بلیک میلنگ کر کے تم لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرو اور یہ کہو کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ایسی باتیں نہیں چلیں گی، یہ تمہاری 2 نمبری نہیں چلے گی، نہ ہم چلنے دیں گے۔ اچھا، کہتا مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا اور نیکی کو اختیار کرتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور کجی کو چھوڑتا راستے پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا اور خدا تعالیٰ کے ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں، یہ ساری اس کی لمبی لمبی گپیں ہیں جو اپنی اس طرح سے ہانکتا جا رہا ہے، جو اپنی طرح سے جھوٹ بولتا جا رہا ہے، جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو قرآن ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، یہ اتنی زبردست کتاب، لا ریب کتاب ہے۔ جب اس کے اندر آ گیا، اللہ پاک نے شیطانوں کی نشانیاں بیان کر دی اور وہ شیطانوں کی نشانیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں کہ تم ایک فسادی انسان ہو، تم ایک جھوٹے انسان ہو، تم جناب ختم نبوت کے غدار ہو، تم اللہ پاک کے خلاف چلتے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف چلتے ہو۔ تمہارے جیسوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہ اگر تجھے شیطان بلا دے، اگر تجھے شیطان بلا دے تو یاد آنے پر ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ تمہارے بارے میں یہ اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں، تم سے بچانے کے حوالے سے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کہا گیا۔ اچھا، ہر ایک ایسا کہتا ہے جی، ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں، وہ مجھ میں ہے، میں اس میں ہوں۔ یہاں پہ اس نے کیا کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ وہی بات جناب ذاتی کوڑ کے لی چتیریاں نو جپے ہیں تو جناب اس انداز سے اس نے بات کی جس سے بڑے بات کرتے ہیں، بڑے بات کرتے ہیں جناب یہ ہیں تو تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ تو جس سے بڑے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو اس نے اپنے جیسے بڑا بننے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اوقات اس کی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے، میں تجھ سے، وہ بھئی یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اس طرح کی بات کرو کہ وہ مجھ سے، میں تجھ سے؟ کہتے ہیں مگر ایسا کرنے پر فقط وہی قادر ہوتا ہے جس کو خدا تعالی نفس مزکی کے سائے میں ڈال دیتا ہے، تب وہ اس کے نفس کی دوزخ کے اندر اپنا پیر رکھتا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے گویا اس میں کبھی آگ نہیں تھی۔ کہتے ہیں تب وہ ترقی پر ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت کرتی ہے۔ اب یہ توجہ میں چاہتا ہوں بھائی، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں مجھے بتائیے کہ جناب اس نے اللہ پاک کی ڈائریکٹ روح بندے کے اندر آنے کے حوالے سے بات کی کہ اللہ پاک کی ڈائریکٹ روح بندے کے اندر آتی ہے، ورنہ اگر ایک عام روح ہو تو اس کو اس انداز میں کیسے یہاں پہ تذکرہ کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جناب جو مقام مدح میں جس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے وہ اس کی تخصیص پر دال ہوتی ہے، تو یہاں پہ خاص اللہ کی روح اس نے مراد لی ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ عام روح جو اللہ نے پیدا کی ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک امر ہے، قل روح من امر ربی، یہ وہ مراد ہے، نہ یہ اس کا انداز کلام یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اللہ کو روح والا مانا ہے، اور وہ استغفر اللہ جو کفریہ شرکیہ جو نظریہ عقیدہ ہے وہ اس نے جہاں پہ لوگوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک اس طرح کے بے ایمانوں سے اور ایسے غلط نظریات سے جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔